واللہ اعلم بذات الصدور، واللہ اعلم بذات الصدور۔ میں خداوند قدوس کی قسم کہتا ہوں وہ آپ کی آلو کو ہی دیکھ رہا ہے، آپ کی پیازوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کی چاولوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کی جوتیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کی دماغ کو دیکھ رہا ہے، تیرے سینے کو دیکھ رہا ہے، تیرے پاؤں کو دیکھ رہا ہے کہ کم نام دے کر ان مسلمانوں کی عورتوں کو اپنے قبضہ میں رکھنے کے لیے کوشش کیا جائے، ان کے دھرموں کو بدلا جائے، ان کے مذہبوں کو بدلا جائے، ہمارے مذہب میں آ کر ان کی عزت کو لوٹا جائے۔ 6 مہینے 7 مہینے عزت لوٹا جاتا ہے، 20 سڑکوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ کبھی یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو خبر ملتا ہوگا، کبھی اخبارات کے ذریعے سے مجھے خبر ملتا ہوگا، کئی لڑکیاں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جن کے ساتھ پیار کیا تھا اس نوجوانوں نے کہا جن سے میں نے عزت لوٹا ہے، تمہارے ساتھ گھنونی حرکت کیا ہے، اب تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نے جانوروں کو گوشت کھا کر تمہارا ایمان پہلے سے تم نے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، ہمارے گھروں میں پیدا نہیں ہوئی ہو، اس لیے کہ تم کو رکھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ وہ لات مارتا نوجوان سڑکوں پر عورتوں کو اتار دیتی ہے، عورتوں کو اتارتی ہے، وہ پچھتاتی ہے، اے اللہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، اے اللہ ہم سے کون سی خطا کی ہے جو اپنے بھائیوں سے بھی دور ہو گیا، اپنے باپ سے بھی دور ہو گیا، اپنے رشتہ دار سے بھی دور ہو گیا۔ آج اس پیار کی محبت میں اور اس پیار کی جھولی میں اور پیار کے گرفت جالوں میں پھنس کر آج میری زندگی تباہ برباد ہے۔ کبھی ہم ان بابوں کے پاس دھوکہ کھاتے ہیں، کبھی اس وکیل کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس دروغے کے پاس جاتے ہیں جو انہیں اسلام کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے غیروں نے تمہارا مزہ لے کر تم کو پھینک دیا ہے۔ یاد رکھیے وہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ ہم سے پیار نہیں کر رہا ہے، تمہاری عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، تمہارے سے گھنونی حرکتیں کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہی ہو رہا ہے حضرت، آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ میں اس لیے کہ تمام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن سے جس نے محبت کیا وہ دنیا کے اندر میں بھی اچھائی کے ساتھ ہوگا اور آخرت کے اندر میں اچھائی کا معاملہ ہوگا اور قبر کے اندر میں بھی معاملہ اچھا ہوگا۔ قرآن اعلان کر رہے گا، قرآن اعلان کرے گا کہ بندی نے قرآن پڑھا ہے، یہ بندہ نے قرآن پڑھا ہے، ان کو جنت کا مقام دے دے۔ آج میرے نوجوانوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، آج ہم اپنے بچیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ کوچنگ میں بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں؟ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ باپ بیچارہ کیا کریں گے؟ آج کی پڑھی لکھی، آج تو سوال وہی ہو رہا ہے کہ ہماری بچی انٹر پڑھی ہوئی ہے، بی اے پڑھی ہوئی ہے، گریجویٹ پڑھی ہوئی ہے، تبھی شادی ہوتا ہے۔ نہیں نوجوانوں، یہ تعلیم دنیاوی اعتبار سے ہے، یہ تعلیم دنیا کے اعتبار سے ہے۔ دنیا کہتا ہے، آخرت نہیں کہتا۔ آخرت یہی کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ حدیث کہہ رہا ہے ہم نے ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، جو ہماری کتاب دنیا کے بھی اندر میں برکت ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر میں ہم قرآن کو تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے، جیسے رحمت کے بارش ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی طرف سے رحمت برستا ہے۔ وہ انسان کبھی مصیبت کی گرفت نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کی اپنی بچی کو قرآن کہیے کہ ہماری بچیاں قرآن پڑھی ہوئی ہے، اگر چاہتے ہیں تو آپ رشتہ کر سکتے ہیں، اگر دل نہیں چاہتا تو آپ جائیے کسی انٹرنیٹ اور بی اے کو کر لیجئے، فیس بک کو کر لیجئے۔ ہماری بچی قرآن کی تعلیم پڑھنے والی ہے، مسئلے مسائل کو جاننے والی ہے، حلال حرام کو پہچاننے والی ہے ہماری بچیاں۔ اگر
اگر دل چاہتا ہے تو ان بچوں سے شادی کر لے. پاک دامنی لڑکیاں کم ملتی ہے، اس لیے کہ آپ سوچے جو قرآن کریم پڑھنے والی ہے، حدیث پر عمل کرنے والی ہے، سمجھ لیجیے وہ پاک دامنی ہے. وہ قرآن سے ہی محبت کرے گا، وہ موبائل سے محبت نہیں کرے گا، وہ دنیا والے سے محبت نہیں کرے گا. وہ اپنے ہاتھوں کو، یہ ہاتھ جو دیکھ رہے انگلیاں، یہ بھی انگلیاں غیر مردوں کو دکھانے والی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خاتون بچیاں، وہ لڑکیاں ان ناخنوں کو بھی اپنے نقاب کے ذریعے سے چھپا لے گی، اپنے پاؤں کے ناخن کو بھی چھپا لے گی، اپنے سر کی بالوں اس کو دوستوں کو نہیں دکھائیں گے. جو اسکول میں پڑھنے والی ہے وہ ہمارے سامنے میں ہو یا مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، اپنے سر کھلی بھی ہوتی ہے. جب سر کھلا ہوتا ہے تو اس سر کے اندر میں